قرآن مجید میں ہم پڑھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پوری کائنات میں جتنی چیزیں وہ تسبیح کر رہی ہیں۔ اٹ مینس کہ سب چیزیں جو بھی ہیں، جاندار یا غیر جاندار، وہ تسبیح کر رہی ہیں۔ اب ہمیں ان کی تسبیح کا آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح کیسے کرتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، جو بھی چیز ہے وہ تسبیح کرتی ہے۔ ان کی تسبیح کا انداز الگ ہے، ان کی تسبیح ڈفرینٹ ہے ہر ایک سے۔ اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو چرند پرند ہیں، درند ہیں، وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور جتنے بھی معدنیات ہیں، جو بھی ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سب تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس میں انسان بھی تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ اب جنات بھی تسبیح عبادت کر رہے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ مطلب فرشتوں میں، انسان میں، جنات میں اور باقی چیزوں میں۔ اب جیسے پوری کائنات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہیں، یہ تسبیح کر رہے ہیں، ان کی تسبیح کا اپنا اپنا انداز ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، ان کا اپنا انداز ہے، لیکن ان کے ساتھ وہ شعور، وہ عقل اور وہ معاملات نہیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں۔ انسان کی ایک پوری کیمسٹری ہے، اور پورا اس کو سوسائٹی میں موو کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ ان معاملات کے ساتھ یہ عبادات بھی کرتا ہے، یا عبادات کے ساتھ معاملات بھی طے کرتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بھی طے ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اور مرنے کے بعد اس نے ایک ابدی زندگی کی طرف جانا ہے۔ اس کے یہ رشتے ہیں، اس کے یہ چیزیں ہیں، اس کے یہ میٹرز ہیں، ان کو اس نے حل کرنا ہے، اور بحیثیت مرد کے، عورت کے، بوڑھے کے، بچے کے، باپ کے، شوہر کے، بھائی کے، اور بیوی کے، اور بہن کے، اور ماں کے، مختلف اس کے شیڈز ہیں زندگی کے، اس نے یہ کرنا ہے، یہ اس کے لیے طے ہو گیا۔ جانوروں میں، چرندوں، پرند درندوں میں، اور دیگر کائنات کی چیزوں میں جو جاندار ہیں، بے جان ہیں، ان میں یہ سلسلے نہیں ہیں۔ وہ سلسلے اگر کئی جانوروں میں پائے جاتے ہیں، پرندوں میں، وہ اس نوعیت کے نہیں جیسے کہ انسان کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ فرق سمجھ لیں۔ اب انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر چیزیں بھی اشرف ہی ہوں گی، پھر اس کی عبادت کا انداز بھی الگ ہے، اس کے معاملات بھی الگ ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی نفس نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کو دیگر معاملات میں حصہ نہیں لینا ہے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے اور گھٹتا نہیں ہے۔ لیکن انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی سچویشن ہی الگ ہے۔ اب انسان سے کیا ریکوائرڈ ہے کہ اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کے معاملات بھی ہیں، اس کے رشتے ناطے بھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ 5 وقت آپ نے ایک خاص انداز میں، خاص جگہ پہ، خاص حالت میں، خاص طریقے سے مجھے یاد کرنا ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز کا فلسفہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ مطلب جب اس کی نیند پیک پہ ہوتی ہے اور آنکھ کھولنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سردیوں میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے، گرم بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، اور وہاں تک آدمی واش روم تک نہیں جا سکتا ہے، اس وقت حکم ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو۔ اور نماز کو دورانیہ بھی تھوڑا ہے، 2 سنت یا نوافل اور 2 فرض۔ دورانیہ تھوڑا ہے لیکن فضیلت بہت ہے، اس وقت یہ عبادت کرو، اور یہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اٹھ جاتا ہے، نماز ادا کر لیتا، اور کچھ لوگ نہیں ادا کرتے ہیں، پھر جب یہ دن کے معاملات شروع کرتا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے کاروباری معاملات، تجارت کے معاملات، اس میں پھر ایک خاص ٹائم پہ، جو وہ ٹائم تھوڑا بھوک کا بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، نیند کا بھی ہے تھوڑا تھوڑا، اس وقت حکم ہوتا ہے کہ پھر میری یاد کے لیے آ جاؤ، اور اسی خاص انداز سے یاد کے لیے آ جاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ پھر یہ نماز ادا کرتا ہے انسان۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب انرجی تھوڑی سی ایگزاسٹ ہونے لگتی ہے، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سستا لے، تھوڑا سا سو لے، تھوڑا آرام کر لے، اس کے بعد پھر یہ کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، نوکری میں، تجارت میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر جب دن کا سینٹر آتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ پھر مجھے میری یاد کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور اسی پیٹرن سے، اسی طریقے سے حاضر ہو جاؤ جو میں نے بتایا، وہ کر لیتا ہے۔ جب رات کا کچھ عرصہ قریب آنے لگتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے، جب انسان ہر کام سے تقریباً فارغ ہو جاتا ہے،
آفیسز بند ہو جاتے ہیں، اگر فیکٹری ہے یا کوئی تجارت ہے وہ بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ رات کے قریب قریب پھر حکم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر آ جاؤ میرے سامنے اور نماز ادا کرو اور مجھے یاد کرو۔ اچھا، اس کے بعد وہ بھی کر لیا، پھر آدمی اپنی فیملی کو بھی وقت دیتا ہے، گپ شپ بھی لگاتا ہے، دیگر معاملات بھی طے کرتا ہے، سوسائٹی میں موو بھی کرتا ہے۔ پھر جب اس کو شدید نیند آ رہی ہوتی ہے اور بھوک لگی ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ بستر پہ لیٹ کے میں پوری کر لوں، اس وقت حکم ہوتا ہے کہ پھر میری یاد کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جس میں نے اپنی نعمتیں واہ کی ہوئی ہیں اور اپنی نوازشیں کی ہوئی ہیں، جس کو میں نے اس کائنات میں اشرف بنایا ہے، اور جس کی زندگی کا ایک پرپس ہے، جو ایک پرپس کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور یہ لیڈ کرنے آیا ہوا ہے دنیا میں، اس اس کی اس تمام مصروفیات میں سے مجھے اس کا خاص ٹائم چاہیے، اور اس خاص ٹائم میں بھی فائدہ اسی کا ہے۔ یعنی کہ یہ خاص ٹائم مجھے دے گا، لیکن اس کے عوض میں اس کو اعلیٰ ترین مقام جنت میں جگہ دوں گا، اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس پہ اپنی نعمتیں کھول دوں گا، یہ میرے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے گا، اور فرما برداروں کے اوپر میری رحمت، میری برکت، میری محبت، میری شفقت وہ برستی رہتی ہے، اور یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دوں گا۔ یہ سارے فائدے انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایفرٹ بھی اس میں نظر آئے انسان کو کہ جی میں نے کچھ کیا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو میرے حکم ہیں ان کو پورا خوش دلی سے کون کرتا ہے، یعنی کون اپنے خواہش نفس کو اور دنیا کو اور لذتوں کو اور شیطان کو شکست دے کر میرے لیے خالص میری رضا کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ حجت بنانا چاہتے ہیں انسان کے لیے۔ یہ تھوڑا سا فلسفہ ہے نماز کا، جب ہم سے نماز پڑھوائی جاتی ہے کہ ساری فضیلتیں، ساری برکتیں بتا کے کہ یہ ہے میرا حکم، ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے، قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا، اور یہ تقوی کے لیے، یہ توکل کے لیے، یہ ریاضت کے لیے، یہ عبادت کے لیے، یہ ایک معیار ہے، کرائٹیریا ہے، جس کو پورا کرو گے تو میری رضا حاصل کرو گے۔ یہ بیسیکلی ایک فلسفہ ہے اس نماز کے پیچھے، اور یہ پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک یہ فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا، ہم کبھی بھی نماز کے لیے راضی نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اس نماز کے کیا کیا فوائد ہیں، اس پہ ملتا کیا ہے، اس کا اجر کتنا بڑا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ جب تک نہیں پتہ ہوگا تب بھی ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس کے نہ پڑھنے پہ نقصانات کیا کیا ہیں، سزائیں کیا کیا ہیں، اور سزائیں کیوں دی جائیں گی، یہ بھی اگر پتہ نہ ہو تب بھی آدمی مائل نہیں ہوتا ہے۔ تو جزا و سزا آدمی کو کسی چیز کا پتہ ہو، اس کے فائدے اور نقصانات پتہ ہوں، اور فائدے زیادہ نظر آ رہے ہوں، تو آدمی مائل ہو کر وہ کام کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی اس کی پسند، اس کی اس کا خشوع و خضوع کے ساتھ اس کام کو پورا کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کو پورا کرنا، وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ آدمی اس کے فائدے اور نقصان سے واقف ہو۔ تو یہ چیزیں فلسفہ کہلاتی